السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہیں۔ سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے، ایک دہشت گرد باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مسلسل ہدایات دی جا رہی تھیں۔ کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں کو خاک میں ملایا ہے، سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ میں آج پریس کانفرنس جاری تھی جس میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہیں۔ سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے، ایک دہشت گرد باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مسلسل ہدایات دی جا رہی تھی۔ کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے، سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ملک کے امن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا رہی ہیں۔ سندھ رینجرز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے، ایک دہشت گرد باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ دہشت گردوں کو افغانستان سے مسلسل ہدایات دی جا رہی تھیں۔ کراچی کے امن کو سبوتاژ کرنے کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا ہے، سہولت کاروں کے نیٹ ورک کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خواتین کو بااختیار بنانے اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر سماجی بہبود ڈاکٹر زاہد حسین نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی ہے۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم نے OIC خواتین وزارتی کانفرنس میں شرکت پر بنگلہ دیشی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC کے پلیٹ فارم اور دیگر بین الاقوامی فورمز پر خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کی آمادگی پر زور دیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی ہے، جس میں انسدادی دہشت گردی، سائبر کرائم اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محسن نقوی نے سوشل ویب سائٹ ایکس پر اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، جس کے دوران دونوں فریقوں نے سائبر تحقیقات کے لیے جدید وسائل، تکنیکی معاونت اور خصوصی تربیت کی فراہمی پر گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی ہے، جس میں انسدادی دہشت گردی، سائبر کرائم اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محسن نقوی نے سوشل ویب سائٹ ایکس پر اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، جس کے دوران دونوں فریقوں نے سائبر تحقیقات کے لیے جدید وسائل، تکنیکی معاونت اور خصوصی تربیت کی فراہمی پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ رانا جامین نمائندہ اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا جامین، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات کی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم اور سیکیورٹی اداروں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محسن نقوی نے سوشل ویب سائٹ ایکس پر اس ملاقات کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے، جس کے دوران دونوں فریقوں نے سائبر تحقیقات کے لیے جدید وسائل، تکنیکی معاونت اور خصوصی تربیت کی فراہمی پر گفتگو کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل سے ملاقات خوشگوار رہی، جس میں ہم نے غیر قانونی امیگریشن، انسداد دہشت گردی اور آفیسر ایکسچینج جیسے پروگرام پر بات چیت کی۔
وزیر داخلہ نے FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ان کا مقصد انہیں پاکستان کے لیے ایک مؤثر پارٹنر بناتا ہے۔ FBI کے مطابق تعاون کا مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنا اور سائبر کرائم کی تحقیقات کی صلاحیت کو پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر مزید مؤثر بنانا ہے۔ FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں جی کہا ٹھیک کہ ہے، بہت پاکستان کے شکریہ ساتھ رانا ارادہ جامین، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر نئے امریکی حملوں سے کانگریس کو آگاہ کرتے ہوئے کارروائی کو محدود اور ضروری قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ طور پر کانگریس کو مطلع کیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع نے ایران کے خلاف فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے ہیں۔ کانگریس کو بھیجے گئے خط میں ٹرمپ نے بتایا کہ یہ حملے 7 جولائی سے شروع ہوئے ہیں۔ یہ فوجی کارروائی امریکی شہریوں اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کی اپنی آئینی ذمہ داری کے مطابق کی جا رہی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہی ہوں یا بیرون ملک۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ حملے محدود متوازن پیشگی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ آپ سے تعلق تھا 1 سال کا بیٹا چھوڑ کے اور بیوہ چھوڑ کے، مجھے یہ بتائیں، یہ میں نے تصاویر اس لیے آپ کے سامنے رکھی، ایک پاکستانی کی ایسے یہ بڑے مزیدار باتیں ہیں، پروٹوکول لے کے پھر رہے ہوتا ہے بندہ تو بھولا ہوتا ہے کہ شاید بس ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ جو آج ہمارے پروٹوکول ہیں یا آج ہمارا پورٹ فولیو ہے، یہ اس پاکستان کی بدولت ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ پاکستان کی طرف ہر طرف سے حملہ آور ہے، دشمن حملہ آور ہے۔ ہم نے یہ کہہ دیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، کیا ہم اس ملک کے اندر کیا ٹیکس، کتنا ٹیکس دیتے ہو یار؟ اور تمہارے ٹیکس سے یا کسی کے ٹیکس سے مجھے یہ بتائیں، اس ہمارے جوان کا جس نے بارڈر کے اوپر شہادت دی ہے، آج ہٹا دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں، شوق پورا کر دیتے ہیں۔ یہ سوات آپریشن کیوں ہوا تھا؟ میں بار بار آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ وہ سوات آپریشن اس وقت ہوا تھا جب وہ جو دہشت گرد تھے جن کی آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ آج ہمیں مذمت کس کی کرنی چاہیے؟ آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے افغانستان کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے ان دہشت گردوں کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے بلوچستان میں مارے جانے والے، شہید ہونے والے ان مزدوروں کی جن کا پنجاب سے تعلق تھا۔ آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے ہندوستان کی کارستانیوں کی، آج ہمیں مذمت کرنی چاہیے افغانستان اور انڈیا کے DNA کا ایک ہونے کی، جو کلمے کا پرچم لیے پھرتے ہیں اور دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر پاکستان جیسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی قابل احترام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 2 لوگوں کی بڑی زندگی میں قدر کرتا ہوں، یہ میری پریکٹیکل زندگی کے اندر ہر شخص نے دیکھا ہوگا، آپ سب موجود ہیں۔ ایک ٹیچر سے کبھی زندگی میں بدتمیزی نہیں کی، نہ کروں گا۔ انہوں نے میرا کام کیا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی، ایک علماء کرام کی ان کا تعلق کسی مکتبہ فکر سے ہو، ان کے ساتھ کبھی میں بحث نہیں کرتا، کبھی میں بات نہیں کرتا، کبھی میں دینی معاملات کو میں الجھتا نہیں۔ لیکن مولانا صاحب آج آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا، پوری قوم کا، آپ نے پوری قوم کا دل دکھا دیا۔ آپ نے آج اس اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے جو آپ کا بڑا عزت احترام کرتا تھا اور آج بھی کرے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤ میں آپ سے غلطی ہو گئی ہو۔ آپ سے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ آپ قوم کے اس مشکل وقت میں قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے رات کی تاریکی میں بار بار میں کہتا ہوں، میں جیل میں تھا، میں دہرا دیتا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا، جیل میں تھا تو خدا کی قسم رات کی تاریکی میں بھی پاکستان کا برا نہیں سوچا۔ انڈیویجولز برے ہو سکتے ہیں، انڈیویجول برے ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن میرے شہید کی قیمت ایک سیلری، میرے شہید کی قیمت کوئی ٹیکس، آپ اپنے سارے ٹیکس واپس لے لیں، آپ اپنے اس سے کئی گنا زیادہ سیلریز لے لیں مجھ سے، تو کیا آپ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے جو ہر لحاظ سے آپ سے 200 گنا بڑا تھا، وہ ویپنز میں ہو، ہر چیز میں ہو۔ لیکن خدا کی قسم جب ہم اس اپنے میجر کی بات کرتے ہیں جو اپنی 3 مہینے کی بیٹی چھوڑ کے شہید ہوا ہے، اس ملک کی خاطر شہید ہوا ہے، اس نے سینے پہ گولی کھائی ہے، اسے سینے پہ گولی کھائی ہے،
اس کی ماں سے پوچھے جا کے، اس شہید کی ماں سے پوچھے جا کے، اور اپنے وطن کا نام لیتی ہے. اور یہ وہ وطن ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس میں میری عزت، جان اور مال محفوظ ہے. آج اربوں ڈالروں والے محفوظ نہیں رہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. آج آپ کی جو شان ہے ان شہداء کی بدولت ہے، ان غازیوں کی بدولت ہے. ہاں، ہم آپ کا یہ خواب پورا نہیں ہونے دیں گے. ہم شام نہیں بننے دیں گے، ہم لیبیا نہیں بننے دیں گے، ہم عراق نہیں بننے دیں گے. آج ہماری فورسز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، آپ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ وہی طریقہ کار، وہی ماڈل ہے، وہی اسکرپٹ ہے دشمن کا. کیا آپ کو نہیں پتا مولانا کہ افغانستان کے اندر اس وقت اسرائیل جو ہے اپنی انٹیلیجنس بھی فراہم کر رہا ہے، اپنے ڈرون بھی فراہم کر رہا ہے، ہندوستان اپنا پیسہ دے رہا ہے، اور افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپ جو ہیں وہ اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر. آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی کے اندر رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والے 4 میں سے 3 افغانی تھے؟ کیا کون سا ٹیکس؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آج یہ فوج، یہ شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے. خدا کی قسم شہادتوں کی بدولت پاکستان قائم ہے. ورنہ نہ آپ مولانا اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں، نہ میں اسلام آباد میں اپنے گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ میری اسلام آباد میں اپنی عزت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ آپ لوگوں کی عزت محفوظ رہ سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں، لوگ دشمن ہمیں پہلے فرقہ واریت میں اجھایا دشمن نے، اس پہ دشمن کو شکست ہوئی. ہم بھائی آپس میں نہیں لڑے. اس کے بعد زبان کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے. اس کے بعد صبائیت کی بنیاد پہ لڑانے کی کوشش کی، ہم نہیں لڑے. لیکن کچھ ظالم اپنی آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس پورے پاکستان کو ذبح کرنے کے درپے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہمارے ان جوانوں کی، جن کی تصاویر بار بار اٹھا کے، اور جب یہ ترانے گونجتے ہیں، اور پھر ہمارے وہ شیر دل جوان جنہوں نے اپنی شہادتیں دی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے، میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ لفظ کہا کہ آپ کے جوان جو ہیں وہ سیلری لیتے ہیں اس لیے پیٹی باندھتے ہیں، خدا کی قسم نہیں. میں نے بہت سے جوانوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، جو کمیشن نہیں ملا تو روتے تھے، روتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے. ہمارے پاس سفارشی آتے تھے، یار ہمیں کروا دیں. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں جاؤں گا، ماں کو پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے، وہ کاکول اکیڈمی میں چھوڑ کے آتے ہیں، پتہ ہے اس نے شہید ہو جانا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ دشمن جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے، دن رات ان کے خلاف بات کر کے اپنی قوم کو یکجا کرنا چاہیے. اور علماء کرام کا پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اٹھنے والی آواز آپ کو پتہ ہے کہ وہ پوری قوم کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہاں نہ پھر کوئی پنجابی رہتا ہے، نہ کوئی پختون رہتا ہے، نہ سرائکی، نہ کشمیری، کوئی نہیں رہتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے علماء کرام کی آواز کے اوپر. لیکن جب ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، یا ہم اپنے غصے کی خاطر پاکستان کے اوپر یا پاکستان کی فوج کے اوپر، ان کی فورسز کے اوپر اگر ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو وہ دل آزاری پوری پاکستانی 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے. پاکستانی قوم نے دیکھ لیا ہے کتنے شہداء ہیں. پتہ ہے آپ کو اس جنگ کے اندر پاکستانی فوج تو ڈیلی جنگ میں ہے، ڈیلی جنگ میں ہے. یہاں تو 10 دن کی جنگ کے بعد بڑے بڑے طاقتور جو ملک ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آج 35 سال سے 12,000 شہداء کی وارث ہے، 12,000 شہداء کی وارث، 6,000 ڈس ایبل کی وارث ہے، غازیوں کی وارث ہے. نہ اس میں کوئی پختون ہے، نہ کشمیری ہے، نہ پنجابی ہے، نہ بلوچ ہے. یہ کون ہے جو ہمیں بلوچ، پنجابی، پختونوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہمارے سیاسی مفادات ہیں، وہ ہمارے سیاسی مفادات ہیں جن کو حاصل کر کے ہم اعتدال حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ میری پارٹی ہو، وہ کوئی پارٹی ہو، وہ کسی جگہ سے ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی بات میں اب دوبارہ دہرانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے ڈبل ٹرپل سیلری کی، میں اس آفس میں موجود ہوں، کل آئے یہاں پہ اور اپنا جوان بچہ دیتا جائے. اور وہ کاکڑ شہید، میجر عدنان شہید، اور میرے سپاہیوں کی بدولت. اور کیا آپ کو یاد نہیں میجر عزیز بٹی شہید؟ کیا آپ کو سرور شہید جو ہے وہ یاد نہیں؟ محفوظ شہید یاد نہیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ساری زندگی کے لیے امر ہو گئے؟ تو ہمارے شہید کا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے غازی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے.
اور نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ میں اس کی جوتی کے برابر ہوں، نہ کوئی میرے شہید کی جوتی کے برابر ہے، کوئی بھی ہو اس پاکستان کے اندر میری شہید کی جوتی کے برابر کوئی نہیں ہے جس نے اپنا گرم گرم لہو جو ہے اس پاکستان کی خاطر دیا۔ یہ میرا ایمان کی حد تک بات ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہمیں پرخچے بھی اڑا دیے جائیں، ہمارے اولاد میں سے کوئی ایسا کام کرے جو ہماری فورسز کے خلاف جاتا ہے، ہمارے پاکستان کے خلاف جاتا ہے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے گھر سے بھی کوئی، ان کے لیے بھی یہی زبان ہے، ان کے لیے بھی یہی ہے، کیونکہ میں دشمن کی سازش کو سمجھتا ہوں کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس اٹامک پاور کو جنگ کے ذریعے فتح نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے کریں؟ اپنی پروکسیز کے ذریعے اس میں افراتفری پیدا کریں، دہشت گردی پیدا کریں۔ آج کے پی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج بلوچستان کے اندر، ایون کشمیر کے اندر، اب میں کشمیر کی بات بھی تھوڑی سی کرتا جاؤں۔ اب آپ دیکھیں کشمیر کے اندر وہ کیا لوگ تھے، چودھری غلام عباس، سردار محمد ابراہیم خان، وہاں پہ سردار محمد عبد القیوم خان، سردار سکندر حیات، یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بھرپور کے پاکستان، کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور بھرپور کردار ادا کیا پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے، اور کشمیریت کو اجاگر کیا۔ کیا اس وقت کا آج کا جو کشمیری ہے، جو میرا بھائی ہے، آج مجھے بتائیں جو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا میں جا کر تو ارب پتی بنا ہے، پاکستان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر پاکستان کے ہر حصے کے اندر وہ موجود ہے، پاکستان اس کا ہے، کیونکہ پاکستان، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اور ان سارے یہ معیار تھا کشمیر میں، لیڈرشپ کا یہ معیار تھا جتنے نام میں نے لیے۔ اگر یہ انٹلیکچوئلز لوگ، یہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ، یہ کشمیر سے محبت کرنے والے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور آج اس ایل او سی کے اوپر اور ایل او سی کے دائیں طرف اور بائیں طرف کتنا بڑا فرق ہے پتہ ہے آپ کو؟ ادھر نہ میری ماں، نہ بہن، نہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے۔ آج تو آپ جہاں گالیاں بھی دے رہے ہیں، گندگی بھی بک رہے ہیں، سارا کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میری ماں، بہن، بیٹی کی عزت بھی محفوظ ہے۔ آپ اپنے باپ سے مانگیں، اپنی ماں، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ماں سے مانگیں۔ کیا والدہ سے مانگنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ باپ سے مانگنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ سے اگر بچہ جو ہے وہ چاند مانگے تو ماں باپ چاند لا دیں گے، چاند تو نہیں مل سکے گا۔ مل جاتی ہیں کچھ چیزیں، مل جاتی ہیں ماں باپ سے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، کچھ نہیں مل سکتی۔ اس میں ماں باپ کا امیر غریب یہ بھی ہونا بڑا ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، امیر بھی اپنے بچوں کی ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتے، اور غریب بھی نہیں کر سکتے، مڈل کلاس بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے مطالبات کو اس پیرائے میں رہ کر آپ ضرور اپنی ماں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنے باپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن کا اعلی کار بن کے آپ کشمیری ہوں، بلوچ ہوں، پختون ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، تو پھر آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ ایک ایٹامک پاور ہے، یہ بھول جائیں، سب بھول جائیں کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کا آپ پروکسی بن کے لوگوں سے اربوں ڈالر لے کر آپ اس کے اوپر آ کر اور حکومت بنانا شروع کر دیں گے، یہ کوئی کسی قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی جتھوں کی صورت میں ہم کسی کی بات مانیں گے۔ ریاست جتھوں کی ریاست نہیں ہے، ریاست یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں، کیا یہ مجھے بتا دیا جائے کہ یہ جو فتح ہمیں نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، اور دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، کیا یہ شہداء کی بدولت نہیں ہے؟ کیا یہ غازیوں کی بدولت نہیں ہے؟ یہ ٹیکس پیئرز کی بدولت ہے۔ کس نے کہہ دیا ٹیکس پیئر؟ مولانا ٹیکس پیئرز کی بدولت نہیں ہے مولانا۔ ہم نہیں رہ سکتے اس پاکستان کے اندر، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی، ہمارے جان محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے مال محفوظ نہیں رہ سکتے، ہماری بڑی بڑی گاڑیاں محفوظ نہیں رہ سکتی، ہمارے بڑے بڑے گھر محفوظ نہیں رہ سکتے، اور سب سے پہلے یہ بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ دہشت گردوں کی زد میں آئیں گے۔ چھوٹے جو گھر ہیں ان پہ کوئی نہیں جانے لگا، یہ بڑے بڑے گھروں میں آئیں گے، بڑی بڑی فیکٹریوں میں آئیں گے، یہ بڑے بڑے محلات میں آئیں گے جن میں ہم رہتے ہیں۔ ان محلات پہ وہ قابض ہوں گے، وہاں وہ گدے باندھیں، وہاں پہ وہ گھوڑے باندھیں، وہاں پہ وہ کسی کی عزتوں کو پامال کریں، جو مرضی کریں۔ یہ پھر یہ شتر بے مہار والی زندگی وہ گزارنے کے لیے یہاں درپے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ تعالی یہ جو دشمن کا اسرائیل، ہندوستان اور پلس ہمارے جو اس وقت افغانستان ہے جو اس وقت وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے
दहशत गर्दों को हम इंशाल्लाह उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचा के दम लेंगे। मेरी आखिर में फिर एक मरतबा गुजारिश होगी अपने तमाम उन पाकिस्तानियों से कि, और ख़ास तौर पे नौजवानों से, कि ये शौक़ मैं फिर दोहराने लगा हूँ और उनका अंजाम देख लें, शाम का, लीबिया का और इराक़ का, कि उन नौजवानों में भी किसी ने कहा था कि जी ये फ़लाँ जो है ये इतने साल से 40 साल से बैठा हुआ है, फ़लाँ 30 साल से बैठा हुआ है, क्या उस वक़्त मुल्क महफूज था? लीबिया मौलाना भी जाया करते थे, लीबिया हम भी जाया करते थे। वो वाला लीबिया और आज वाला लीबिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज वहाँ पे हर तरफ जो है तबाही और बर्बादी है, आज वहाँ पे बेरोज़गारी है, और उस वक़्त कितने डॉलर उनके पास पड़े हुए थे वो निकालें। मेरा नौजवान चला जाए, इराक़ के डॉलर निकालें, लीबिया के निकाले, शाम के निकाले, उनकी तरक्की निकाले, और फिर आज के लीबिया, शाम और इराक़ को देखें तो इंशाल्लाह हम सब मिलकर, सारे पाकिस्तानी मिलकर अपने शहदा के जितने लवाहिकीन हैं, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। आपके जितने बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है हमारे पास उनके खून की, जो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर किसी के पास इतने खूबसूरत बच्चे हैं जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए जान दी है तो हमारे साथ आके बात करें। हमारे टैक्स, कोई टैक्स नहीं है, हमारी कीमत, जो कीमत उन पर खर्च होती है और जो उसके बदले में अपनी जानें देते हैं। मैं एक बार फिर आखिरी बात करके कि एक बाल की कीमत कोई अपने किसी गरीब से पूछे, अमीर से पूछे, मैं आम बंद लोगों की बात करते हैं, और उससे कहें बेटा, या उसकी माँ को कहें कि तेरे बेटे के 10 बाल मैंने नोचने हैं, और गरीब हो माँ, गरीब हो, उसके पास खाने के लिए 3 वक्त का खाना भी ना हो, तो मैं आपको 10 लाख दूंगा। तो कोई अपने बच्चे के बाल को ना खींचने दे। कहाँ वो कहें कि जा बेटा अपने हाथों से, और फिर उसका यूनिफॉर्म जो है वो शहादत वाला पूरी का पूरा यूनिफॉर्म रिसीव करें, उसको चूमे। किसकी खातर चूमे? वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने शहदा के बारे में जो अल्फाज अदा किए थे, ये वही इस्लामी रियासत के शहदा है ना, ये रियासत इस्लामी है ना, ये आप भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कमी कोताहियाँ अपनी जगह मौजूद हैं जिनको दूर करना चाहिए, वो एक अलग इशू है, लेकिन अपने शहदा के ऊपर और गाजियों के ऊपर उंगली उठाना और उस पेटी को सैलरी से तशबीह देना बड़ा ही दिल दुख है, और ये दिल दोबारा नहीं दुखना चाहिए। हम सबको चाहिए कि अल्फाज हमने कई दफ़ा अदा किए हैं, कई दफ़ा मेरे मुंह से गलत लफ्ज़ निकला है, हमने ये साथी भी कई बैठे हुए हैं राइट लेफ्ट, इनसे कोई बुला के माजरत की है कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ी दे। लेकिन ये अपनी हिफाजत की बात की कि हम इस्लामाबाद में बड़े बड़े बंगलों में देखिए सब नहीं एक आराम से, कोई जल्दी नहीं। पहली बात तो ये है कि ये तो घिसा पिटा सवाल आने ही आना था, मुझे पता है। किसी एक जगह के ऊपर बताएं कि उन्होंने किसी शहीद का, किसी गाजी के बारे में ये बात की हो कि वो जो खून दे रहे हैं वो हमारे टैक्सों से दे रहे हैं, वो जो शहीद है, गाजी है, वो सैलरी की खातर अपनी जानें दे रहा है, तो मैं इसी वक्त मजम्मत नहीं, जो छोड़ के यहाँ से मैं बाहर चला जाऊँ, इस बात का तो ये जवाब है। मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं, हमने भी मार खाई है, लेकिन इस मुल्क को गाली नहीं दे सकते, अपने शहीद के ऊपर उंगली नहीं उठे। जो बात की आपने KPK की और बलूचिस्तान की, क्या KPK के अंदर जो प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए कोई बाहर से आए हुए हैं? जो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार का हिस्सा बने हुए हैं, 1 लाख रुपए पर पर्सन ले रहा है BLA का, वो बाहर से आया हुआ है, वो उसी अफगानिस्तान से अंदर एंटर होता है और होकर करता है। तो उसका पहली जो शील्ड है वो कौन है? पहली शील्ड मेरा फौज का जवान है जो शहादत देता है। 14 उठ जाते हैं, लेकिन फिर 14 जाते हैं शहादत के लिए। अगर वो शील्ड भी खत्म कर दी जाए तो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सारा कुछ महफूज नहीं रहेगा। और ना महफूज रहने की वजह यही है कि उधर भी जो अभी तक पेशावर में लोग महफूज हैं, वजीर आला हाउस मौजूद है, गवर्नर हाउस मौजूद है, बड़े बड़े लोगों के हयादाबाद के बंगले महफूज हैं, इसी तरह कोयटा के बंगले महफूज हैं, कोयटा का वजीर आला हाउस महफूज है, कोयटा का गवर्नर हाउस महफूज है। तो वो महफूज इन शहादतों की बदौलत है। अगर निकाल देते हैं तो चीथड़ों की तरह वो आप बांट लेंगे आपको। हाँ जी।
مولانا فضل الرحمان صاحب جب اسپیچ شروع ہوئی ہے تو بڑی ٹھیک ادارے سے پیچھے سے ایک پرچی آئی ہے. یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ہمارے پاکستانی کی زبان بول رہے ہیں یا کہ آؤٹ آف کنٹری؟ نہیں، میں سیدھا یہ الزام قطعاً بالکل نہیں لگاؤں گا. میں پہلے آپ کو بتایا کہ احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے میں کیوں اسی ڈگر پہ چلا جاؤں. میں نے تو صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہوئی ہو. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ الفاظ کے چناؤ میں، جذبات میں، کیونکہ جذبات میں کی ہوئی بات کسی وقت بھی غلط الفاظ نکل جاتے ہیں. ہم سے بھی نکلتے رہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں نکلے، لیکن اس کا ازالہ کر لینا چاہیے، اس کو رجوع کر لینا چاہیے. میں یہ بالکل مولانا کے اوپر یہ لفظ نہیں کہوں گا، لیکن یہ پوری قوم کا دل دکھ ہے، میرے شہداء اور میرے غازیوں کے لواحقین کا دل دکھ ہے. جتھوں کی صورت میں جو مارا جائے گا دہشت گرد ہے، جو اسلامی ریاست کی فوج میں ہوگا وہ شہید ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ دے رہا ہوں. جو ریاست کا سپاہی ہوگا وہ مارا جائے گا وہ شہید ہے، جو جتھوں میں مارا جائے گا وہ حرام موت ہے، وہ دہشت گرد ہے. تو انشاءاللہ ان دہشت گردوں کو جتنی تعداد میں مارنا ہوا ماریں گے. کہ ڈرنے والی بات، ہم ساری قوم کو نکل کے بات کرنی ہوگی، سچ کو سچ کہنا ہوگا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہوگا، کلیئرٹی ورک کے ساتھ. ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ سیاست کی ہے، ہم نے ہر چیز کو سامنے رکھ کے اس کا فیصلہ کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں یہاں آ کے بیٹھ کے تو میں اتنا بڑا آ کے تو آپ کے ساتھ. یہ میرے رات کے جذبات نہیں ہیں، یہ ہمارے بہت عرصے کے ہیں. جب ہم اپنے شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو راولپنڈی میں آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہمارے دیکھیں KPK کا ڈیرہ اسماعیل خان کا قبرستان جا کے، بنو کا، مردان کا دیکھیں، سوات کا دیکھیں، کیا اس میں کسی شہید کی قبر نہیں ہے؟ آپ بلوچستان میں کوئٹہ دیکھیں، زیارت دیکھیں، آپ سبی دیکھیں، وہاں پہ نہیں ہے. سندھ میں شہداء کی، میں فوج کے شہداء کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کے اندر یہ بھرا پڑا ہے، چکوال بھرا پڑا ہے، اٹک بھرا پڑا ہے. یہ کسی ایک صوبے کی فوج نہیں ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے. 40,000 کشمیری موجود ہے اس میں. لیکن اس میں جو بہت بڑا کاز ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ نے پہلی بات جو کی اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس وقت ہم کون سی بات کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں. پہلی گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اہم نیوز کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شہداء کی قربانیاں پوری قوم کا مشترکہ سرمایہ ہیں اور شہداء کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ان کے اہل خانہ کی دل آزاری ہوتی ہے. حنیف عباسی کا مزید کہنا تھا کہ قومی مفاد کے معاملات پر تمام سیاسی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ملکی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ماجد صدیق قتل کیس میں مرکزی ملزم فاروق کھوکھر کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افساں اعجاز صوفی نے ماجد صدیق قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر فاروق کھوکھر سمیت 3 مجرمان کو عمر قید کی سزا سنا دی، جبکہ ایک ملزم وسیم کو بری کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل راولپنڈی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ماجد صدیق قتل کیس میں مرکزی ملزم فاروق کھوکھر کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افساں اعجاز صوفی نے ماجد صدیق قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر فاروق کھوکھر سمیت 3 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ایک ملزم وسیم کو بری کر دیا ہے. سزا سنائے جانے کے بعد فاروق کھوکھر سمیت کمرہ عدالت میں موجود 3 مجرمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مجرم فاروق کھوکھر ضمانت پر تھا، جبکہ باقی 2 مجرموں کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا تھا. عدالت نے سخت ترین سیکیورٹی حصار میں فاروق کھوکھر کو اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم بھی دے دیا ہے. فیصلہ سنائے جانے کے وقت مقتول کے ورثاء اور لواحقین کی بڑی تعداد جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھی. مجرموں فاروق کھوکھر سمیت شریک ملزمان کی حمایتوں کی بڑی تعداد بھی جوڈیشل کمپلیکس پہنچی تھی. امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے. ملزمان پر ماجد صدیق کو 23 اگست 2022 کو بے دردی سے قتل کرنے کا الزام ہے.
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مقامی ہوٹل میں کلیئر پاتھ کے زیر انتظام روڈ شو 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں جدید ڈینٹل ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور کلینکل مہارت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تقریب میں ملک بھر سے ڈینٹل سرجنز، ماہرین اور شعبہ دندان سازی سے وابستہ افراد نے شرکت کی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال صحت کے شعبے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جدید روبوٹک سرجری سے بڑے بڑے آپریشنز کامیابی سے جاری ہیں۔ کلیئر پاتھ کے CEO ڈاکٹر وقاص نے کہا کہ دانتوں کی بے ترتیبی اور دیگر آرتھوڈینٹک مسائل کا علاج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ مؤثر انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ تقریب کے دوران ماہرین نے ٹوتھ لاجک، AI اور سمارٹ پورٹل جیسے جدید ڈیجیٹل سسٹمز پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ مصنوعی ذہانت دندان سازی میں تشخیص، علاج کی منصوبہ بندی اور مریضوں کی دیکھ بھال کو مزید مؤثر بنا رہی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عبدالعزیز تھے، جنہوں نے شرکاء سے خطاب کیا، جبکہ لکی ڈرا میں عمرے کے ٹکٹ کا بھی اعلان کیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے پینل ٹاک اور نیٹ ورکنگ سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV Today۔